فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، دین اگر اس کو بہت مختصر لفظوں میں سمجھا جائے تو دو چیزیں ہیں. نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. ایمان کی جو بنیادی شعبے ہیں اس میں ایمانیات ہے، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے اور معاملات ہیں. شریعت میں جس طریقے سے عبادات پر زور دیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح شریعت میں معاملات اور معاشرت پر بھی خاص طور پر توجہ دلائی ہے اور بڑی اہمیت اس کی آئی ہے احادیث میں، قرآن میں. بلکہ جہاں معاملات کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ، بہت کلیئر کٹ معاملہ رکھا. نماز کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی، بس یہ ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، کس طریقے سے پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قعدے میں کیسے بیٹھنا ہے. یہ ساری تفصیلات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، لیکن جب معاملات کا تذکرہ آتا ہے تو بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں واضح فرمایا. چنانچہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، ایک صفحے کی آیت، وہ معاملات سے متعلق ہے، وہ دین سے، قرضے سے متعلق ہے کہ جب تمہارا آپس میں لین دین ہو، جب قرضے کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں لکھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی گئی، معاملات کے بارے میں اس کی صفائی پر زور دیا گیا، ہم اسی قدر اس میں کوتاہی کرتے ہیں. عبادات کی حد تک ہم اسی طرح رعایت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں،
لیکن معاملات میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے ہم سے، جبکہ یہ ایک اہم شعبہ ہے دین کا۔ اس کے بغیر ہمارا دین ناقص ہے، ادھورا ہے۔ دین صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف ہماری مسجدوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں تو ہر چیز میں رہنمائی موجود ہے، زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی موجود ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ ہمیں نمازیں کیسے پڑھنا ہے یہ بھی طریقہ موجود ہے، ہمیں معاملات کیسے کرنا ہے اس کی رہنمائی بھی کی گئی، ہمیں قرضہ کیسے لینا دینا ہے، چیزیں کیسے بیچنا ہے، کیسے خریدنا ہے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے جسے ہدایہ کہتے ہیں، اور اسے پڑھ کر کے آدمی عالم بنتا ہے۔ یہ 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں جو پہلی جلد ہے اس میں عبادات کا تذکرہ کیا گیا، طہارت سے لے کر کے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور 3 موٹی جلدیں اس میں معاملات کا تذکرہ ہے، معاشرت کا تذکرہ ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دین کا 1/4 حصہ عبادات ہے، اور 3/4 کا تعلق معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اخلاقیات سے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل کیا ہے۔ آخری ایام میں جب مرض کی شدت ہے، حتیٰ کہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف نہیں لا پا رہے مسجد، صحابہ کے سہارے سے مسجد آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی دوران یعنی آخری ایام میں جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، دنیا سے رخصت کا وقت ہے، تو ایک مختصر خطاب فرمایا جس میں آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے آ کر کے لے لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری، ظاہر ہے کسی کا حق آپ سے متعلق کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ تعلیم دی۔ اور بعض تاریخی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اعلان کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی کا کوئی حق متعلق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان کرواتے تھے ایک شخص کو بھیج کر کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی حق لیا ہو تو مجھ سے آ کر کے وصول کر لے۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ اعلان ہوتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اس کی اہمیت بتلائی کہ معاملات کی کتنی اہمیت۔ عبادات میں اگر کوتاہی ہوگی تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ نماز چھوٹ گئی پھر اس کی قضا ہو سکتی ہے، بیماری ہے، آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، وصیت اس نے کر دی تو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن معاملات میں کوتاہی ہے، کسی کا حق لے رکھا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ بس وہی معاف کر دے جو صاحب معاملہ ہے، یا اس کا حق ادا کر دیا جائے۔
ہوتا یہ ہے معاملات کے حوالے سے کہ آدمی بہت کلیئر نہیں رکھتا اسے. یہ کہا جاتا ہے دو بھائیوں کا معاملہ ہے، اس میں کیا لکھا پڑھی کریں، اس میں متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، پیسہ لگایا ہے، بہت زیادہ کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، بزنس میں شریک ہے، دکان میں شریک ہے، یہاں وضاحت کی کیا ضرورت ہے. آگے چل کر کے معاملہ پھنستا ہے، کاروبار پھیلتا ہے، ترقی ہوتی ہے، پھر ان کی شادیاں ہو گئی، آل اولاد ہو گئی، پھر معاملہ پھنستا ہے. معاملات میں خرابی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، بھائی بھائی میں دوری ہے، بیٹا اپنے باپ سے بدظن بدگمان ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان. جب معاملے کی بات آئے تو ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبیوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے دو اجنبی ہوں، اور رہن سہن کا معاملہ ہو، معاشرت کی بات ہو تو بھائی بھائی کی طرح رہو. لیکن معاملات بالکل واضح ہونے چاہیے، صاف صاف ہونے چاہیے، اجنبی کی طرح معاملہ ہونا چاہیے، چاہے بھائی کے ساتھ معاملہ. یہ مسائل عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں. لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، دکانداری میں شریک ہے، اب اس کی حیثیت متعین نہیں، وہ پارٹنر کے طور پر کام کر رہا ہے یا ملازم کے طور پر کام کر رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ تنخواہ متعین کر دی جائے، یا پارٹنر ہے تو وہ بھی طے ہوگا کہ اتنا اس کا ہے، اتنا باپ کا ہے، یا بس ایک معاون کی حیثیت سے ہے کہ بس تعاون کرے گا، کچھ لے گا نہیں. یہ حیثیتیں متعین نہیں ہوتی تو پھر آگے چل کر کے جھگڑا ہوتا ہے. کبھی بڑے بھائی کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے پورے کاروبار پر، مکان پر، دکان پر. یہ اسی وجہ سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس پر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، معاملات کو بہت صاف نہیں رکھا جاتا. گھر بن رہا ہے، باپ نے بھی پیسہ لگایا، بڑے بیٹے نے لگایا، چھوٹے نے لگایا، بیچ والے نے لگایا. اب کس نے کس اعتبار سے پیسہ لگایا، یہ قرض کے طور پر دیا ہے کہ واپس لے لے گا، یا اس میں شریک بن رہا ہے کہ حصے دار بنے گا زمین میں، مکان میں، یہ طے نہیں ہوتا، آگے چل کر کے لڑائی ہوتی ہے. تو جب معاملہ بہت زیادہ الجھ جاتا ہے، جب ڈور کا سرا پکڑ میں نہیں آتا تو مفتیان کرام تلاش کیے جاتے ہیں. اب مسئلے کا حل نکالا جائے، اب فتویٰ دیا جائے، تو معاملہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ پھر کہیں سے کوئی حل نکلتا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اس میں صرف عبادات اور نمازیں نہیں سکھلائی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بھی سکھلائے تھے کہ ایسے معاملات کرنا ہے، ایسے تمہیں رہنا ہے، ایسے کاروبار کرنا ہے، اس طریقے سے تمہیں تجارت کرنی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک صاحب غلے کا ڈھیر ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا اندر کچھ تر غلے ہیں، بھیگا ہوا سامان ہے، گیہوں نیچے سے بھیگا ہوا ہے، اوپر ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا، تو میں نے سوچا کہ اسے اندر چھپا دوں، اوپر اچھے سامان رکھ دیے،
آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کاروبار میں ہماری خرابی کی وجہ سے، ہمارے جھوٹ کی وجہ سے، ہمارے فراڈ کی وجہ سے، ہماری دھوکہ دھڑی کی وجہ سے، غلط مال بیچنے کی وجہ سے لوگ ہم سے بدسن ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار سے دور ہو رہے ہیں، ہم سے معاملہ کرنے کو کوئی تیار نہیں، دین سے نفرت ہو رہی، اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ ہماری عبادتوں سے زیادہ ہمارے معاملات سے، ہمارے اخلاقیات سے لوگ اسلام سے قریب ہوں، دین سے قریب ہوں، لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہمارے دین سے محبت کریں گے۔ چنانچہ حمص کے بازار میں ایک عیسائی ایک دکان پر سودا لینے گیا، صحابی کی دکان پر۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے یہاں سے سامان لینے کے بجائے وہ جو سامنے والی دکان ہے ان کے یہاں سے جا کر کے سودا لے۔ یہ پریشان ہو گیا، شاید یہ مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اس وجہ سے مجھے اس دکان سے سودا نہیں دے رہے۔ تو پوچھ پڑے، انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری آج اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرا خرچہ چل جائے، وہ جو سامنے والی دکان ہے آج ان کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ وہ گیا، اس نے سامان خریدا، پھر واپس گھر جانے کے بجائے دکان پر آ گیا۔ دکان والے نے پوچھا کیا بات ہے، سودا نہیں ملا؟ انہوں نے کہا نہیں، سودا تو مل گیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لینے آیا۔ جس نبی کے غلام صحابہ ان کی یہ حالت ہے، معاملات میں اتنی صفائی، اتنے اچھے اخلاق والے، تو نبی کا کیا عالم ہوگا، ان کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر دو۔ جب مسلمان ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے کاروبار اس طریقے سے ہوا کرتے تھے تو لوگ خود ہی اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آج پہلی صف کا نمازی، حاجی، کیا عالم، کیا مفتی، کیا قاضی، سب اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں معاملات کے بارے میں، اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ عالم ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، داڑھی ہے تو پھر فراڈ نہیں کرے گا۔ یہ اس کا لبادہ اوڑھ کر کے، بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر کے، تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ کی شان، ایک بڑی چٹان کھسکی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہیں، جان کے لالے پڑ گئے۔ ان میں سے تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی عبادت جو مقبول عبادت ہو اس کے وسیلے سے دعا کی جائے، شاید ہمیں اس مسئلے سے، اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ ایک نے دعا کی، یا اللہ میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا، میں بکریاں چراتا تھا، ایک رات بکریاں چرا کر کے واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا کہ جب تک والدین کو نہیں پلاؤں گا، اپنے بال بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ صبح کو والدین اٹھے تو انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اسے دیکھ کر کے، یا اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو اس کو ہٹا دیجئے، اس چٹان کو کھسکا دیجئے۔ تھوڑی سی چٹان کھسک گئی۔ دوسرے نے دعا کی، یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس نے مزدوری لینے کے بجائے کام کر کے وہ چلا گیا، بھول گیا، ایک مدت کے بعد آیا، میں نے اس کے پیسے کو کاروبار میں لگا دیا، بزنس میں لگا دیا، وہ بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، حتیٰ کہ اس سے
بکریاں ہو گئیں، جانور ہو گئے، بہت زیادہ نفع ملا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ سارے ساز و سامان سب تمہارا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میری تو مزدوری بہت ہی مختصر تھی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے تیری مزدوری کو لگایا تھا تجارت میں، یہ سب اسی کا نفع۔ یہاں اس نے مزدور کو پارٹنر بنایا، اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم پارٹنر کو اس کا پیسہ نہیں دیتے، پارٹنر کا پیسہ ہڑپ جاتے ہیں لوگ۔ تیسرے نے کہا یا اللہ، تینوں نے اپنے اپنے مقبول عمل کے ذریعے سے دعا کی۔ تیسرے نے کہا یا اللہ، میرا معاملہ میری بہن کے ساتھ تھا، چچا زاد بہن کے ساتھ، وہ غریب تھی، مفلس تھی، وہ مجھ سے قرضے کا مطالبہ کرتی، میں یہ کہتا کہ تو اپنا منہ کالا کر میرے ساتھ تو میں جا کر کے تمہیں قرضہ دوں گا۔ اتفاق سے مجبور ہو کر کے وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اس گناہ کے قریب ہو گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اتق اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری نگاہ میں قبول ہے تو پھر اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ بیان کر کے بتلانا مقصود ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تینوں نے اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا، چٹان کو ہٹانے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے، تکلیفوں سے نجات کے لیے اپنی نمازوں کو پیش نہیں کیا، اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا، اپنے روزے کو پیش نہیں کیا، تینوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا۔ حضرت جی وجد میں آ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یہاں ان کی پریشانی دور ہو گئی، دنیا کی چٹان دور ہو گئی۔ اگر تم اپنے معاملات ٹھیک کر لو گے تو جہنم کی چٹان سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ معاملات کی وجہ سے عبادتوں پر اثر پڑتا ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آدمی حلال و حرام کا امتیاز نہ کرے، جائز ناجائز کا فرق نہ کرے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر عبادتیں اگر قبول بھی ہو گئیں، معاملات خراب ہے تو وہاں جا کر کے مفلس ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ اس حال میں آئے گا، ایک ایک کر کے مدعی آئیں گے، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ وہاں مال و زر تو ہے نہیں کہ اس کے ذریعے سے ادائیگی کی جائے۔ پھر یہ ہوگا یعطیٰ من حسناتہ ہذا ویعطیٰ من حسناتہ ہذا، اس کی نیکیوں میں سے اسے بھی دے دیا جائے گا، اسے بھی دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک صاحب نے زمین بیچی، خریدنے والے نے خریدی، جب اس میں کھدائی شروع کی، جوتائی شروع کی تو سامان نکلا، زیور نکلے۔ اب وہ لے کر کے پرانے مالک کے پاس پہنچا کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے، یہ سونا اور زیور میں نے نہیں خریدا، لہذا یہ تمہارا ہے، لے لو۔ اس نے کہا میں نے زمین بیچی تو اس میں جو کچھ ہے وہ سب دے دیا، وہ سب تمہارا۔ اب اس میں آپس میں بحث ہو رہی، یہ کہہ رہا میرا نہیں، یہ کہہ رہا میرا نہیں۔ یہاں تو ہر کوئی کہے گا نہیں میرا ہے، ہر کوئی حق کا دعویٰ کرے گا، وہاں الٹا معاملہ۔ وقت کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا دیکھو معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا، تمہارا کوئی لڑکا ہے، تمہاری لڑکی ہے، پتہ چلا ہاں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے،
کا دونوں کا نکاح ہو جائے اور دونوں میں یہ پیسہ استعمال ہو جائے، سونا استعمال ہو جائے۔ یہ جب مال انوالو ہو جاتا ہے، جب پیسہ لگ جاتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ تقوی پر آدمی آ جائے۔ ایسے نجاست کا معاملہ ہوگا، ذرا سی نجاست لگی ہے تو کہا جائے گا فتویٰ یہ ہے کہ تھوڑی سی نجاست معاف ہے، تو یہ بہت شان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی پر عمل ہو۔ جب پیسے کی باری آتی ہے، جب معاملات کی باری آتی ہے، جب قرض کی بات آتی ہے، جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں فتوے پر عمل ہو جائے، یہی بہت غنیمت کی بات ہے۔ فتوے پر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں، امام صاحب اس مسئلے پر بیان ہی نہ کریے، ایک قوم کو اس کی وجہ سے عذاب آیا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، قوم شعیب، وقت کے نبی نے سمجھایا تو وہ حیران ہو گئے کہ ہماری پرائیویسی میں آپ انٹرفیئر نہ کریے، آپ نمازوں پر بیان کریے، زکوٰۃ پر بیان کریے، عبادات پر بیان کریے، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا لین دین، ہمارا قرضے کا معاملہ، سودی معاملہ، آپ کو اس سے کیا پڑی؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کی عبادات کو بھی ملیا میٹ کر دیں، اس میں اگر خرابی ہے تو عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے، ہمارے معاملات بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ قرضے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جب لینے کا معاملہ آئے گا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت میٹھی زبان کے ساتھ، بہت اچھے سے آ کر کے وصول کر لیں گے۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو پیسے والا اسے بھکاری کی طرح مانگنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری بداخلاقی اور معاملے کی خرابی کی، یہ صورتحال ہے کہ ہم سے کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کی مارکیٹ میں دین نہیں ہے، مسجدوں میں دین ہے، بازاروں میں دین نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اتنی کتابیں کہ کئی اونٹ پر اس کا وزن رکھا جائے، آپ نے تصوف پر، زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا جاؤ دیکھو کتاب البیوع میں نے لکھی ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، یہی تصوف ہے، یہ دین ہے، یہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں اگر یہاں کوتاہی ہوگی۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کریں، اپنے لین دین کو بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ابتدا سے شریعت کے مطابق، پھر آگے چل کر کے جھگڑا نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی کہے کہ مجھے تو بڑا نقصان ہو گیا، میں نے اپنی زندگی لگا دی، مجھے کیا ملا؟ مکان کی تعمیر ہو تو اس موقع پر جس کا پیسہ لگ رہا ہے وہاں واضح ہونا چاہیے کس طریقے سے یہ پیسہ لگا رہا ہے، دکان میں، مکان میں، کاروبار میں، یہ ہمارا پارٹنر ہے تو اس کا طے ہو جائے کہ اتنا حصہ اسے ملے گا۔ یہ اگر ملازم کی طرح ہے تو اسے تنخواہ دی جائے، یہ اگر معاون ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو معاملات کو بہت صاف رکھا جائے، ہمارے معاملات صاف ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہی ہو جائے گا۔ تو جہاں عبادات پر توجہ دی جاتی ہے، خاص طور پر معاملات پر اور معاشرت پر بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔